الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ادخلوا في السلم كافة صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز محترم مسلمانوں، بھائیو بہنوں، اللہ جل شانہ نے بڑا فضل اور کرم کیا کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا اور پھر مسلمان کیا گھر، اور پھر یہ عظیم کلمہ نصیب کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیز محترم مسلمانوں، اللہ جل شانہ کے کچھ احکامات ہے جو کرنا ہے اور کچھ کام ہے جو نہیں کرنا ہے۔ تو میرے عزیز مسلمانوں، آج کل جو حالات چل رہے ہیں، جو ہمارے اوپر عذاب جو آ رہی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، اگر ہم لوگ دیکھ لیں اس گرمی کو، اس موسم کو، تو آپ لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ واقعی، کیونکہ آج کل جو دن چل رہے ہیں، میں نے خود بہت سے بڑوں سے یہ بات سنا ہے کہ ہماری زندگی اتنی گزر گئی، لیکن جو آج کل جو موسم چل رہا ہے یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو ان کے منہ سے یہ خود بات نکل گئی کہ یہ ہماری اعمال کی وجہ ہے، عذاب ہے جو ہمارے اوپر اللہ جل شانہ نے مسلط کیا۔ اور واضح بات یہ ہے کہ اعمال کی وجہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو میں ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ آپ اگر تاریخ دیکھ لو تو بنی اسرائیل کی تاریخ جب آپ دیکھ لو تو اس وقت سے ابتدا سے لے کر نبی علیہ السلام کے دور تک اور نبی علیہ السلام سے قیامت تک جو یہ دور اور یہ حالات چلتے رہیں گے اور آئیں گے ہمارے اوپر، انبیاء کرام کو قتل کرنا، پھر اس کے بعد اس کے جانشینوں کو قتل کرنا، علماء کرام کو قتل کرنا، اور اس حد تک کہ دین اسلام کے ہر فرقے اور ہر شعبے کو ختم کرنا، یہ یہود اور نصارہ کا یہ چال ہے۔ اور یہ اس نے اپنا کام سمجھا ہے کہ جس وجہ سے بھی ہو، ہر کوئی کام ہو، مسلمان کو تباہ و برباد کرنا ہے، اور مسلمان کو آپس میں وہ لڑنے کے لیے اس کو بنوانا ہے۔ جس وجہ سے بھی ہو، مسلمان آپس میں لڑے، اپنے ملک کو تباہ کرے، اس کے حکمران کو اپنے قابو میں رکھے، اور مسلمان کی ایمان اس حد تک لے آنا ہے کہ وہ جنگ کے قابل ہی نہ رہے۔ اگر آج کل آپ کسی کو بتائیں کہ قیامت قریب ہے، امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے لیے یہ سب کچھ بنتا ہے، دجال کے آنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے لیے، تو یہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ مثال کے طور پر مذاق اس طرح اڑاتے ہیں، آج کل جو گرمی چل رہی ہے
یہ تو واضح علامت ہے کہ یہ عذاب کا ذریعہ ہے جو ہمارے اوپر اللہ جل شانہ نے مسلط کیا۔ لیکن میں نے اپنے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں بھی کسی کو نہیں دیکھا، اور نہ میں اپنے اس اہل علموں سے بھی اس بات سے خفا ہوں کہ آپ لوگ ہی بتائے، کسی پر تنقید وغیرہ نہیں کرتا، اصلاح کے طور پر، کہ آپ لوگ تھوڑا سا اٹھے، ان عوام کو، ان امت کو بتائے کہ آؤ صلاۃ استسقاء کرے، اللہ سے مغفرت مانگے۔ بے شک بہت سے علماء اس کام میں لگے ہوئے ہیں، امت کو بتاتے ہیں کہ توبہ استغفار کرو، یہ والا کام کرو، وہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو، حدیث کو وقت دو، قرآن کو وقت دو، دین اسلام کو وقت دو۔ لیکن آپ اجتماعی طور پر ہر محلے کی مسجد جو ہے، میں علماء کرام کو درخواست کرتا ہوں کہ ان کو جمع کرے، اجتماعی توبہ استغفار کرے، 2 رکعت صلاۃ استسقاء وہ پڑھے، اور ان حالات کے لیے اور ان اعمال کی وجہ سے جو عذاب ہمارے اوپر آئے ہیں، ان سب سے توبہ استغفار کرے، اللہ سے گڑ گڑا کر وہ مانگے۔ لیکن ہم اس امت کو دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اس طرح چھپا ہوا ہے اور اس طرح دنیا میں گم سم ہوا ہے کہ یہ کوئی مانتا ہی نہیں کہ یہ عذاب ہے ہمارے اوپر۔ اس فلسطین کی جو وہ بچی مر رہی تھی اور جام شہادت وہ نوش کر رہی تھی، اس نے چلا چلا کر یہ آوازیں لگائی تھی کہ میں تو خود مر رہی ہوں، لیکن اے مسلمانوں، اے یہودو، اے کفارو، تم سب میری یہ بات سنو، میں خدا کے پاس جا کر سب کچھ بتا دوں گا، میں اس بات پر قسم بھی کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس بچی نے سب کچھ خدا کو بتایا ہوگا، حالانکہ خدا تعالی خود دیکھ رہا ہے، لیکن جب بندہ رب کے سامنے فریاد کرتا ہے تو فرشتوں کو اللہ جل شانہ کہتے کہ خاموش ہو جاؤ، دیکھو میرا بندہ میرے سامنے کتنا گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، زاریہ کر رہا ہے، یہ مجھے بہت مزہ دیتا ہے، بہت مزہ دیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھ سے۔ تو اس بچی نے سب کچھ بتایا ہوگا، اللہ سے امید کرتے ہیں وہ بچی تو خود جنت میں تتلیوں کی طرح، چرن پرن کی طرح وہ مزے کر رہی ہوگی، لیکن ہمارے اوپر اللہ جل شانہ نے عذاب مسلط کیا، عذاب مسلط کیا۔ دنیا کے حالات دیکھو، ملک کے حالات دیکھو، کچھ بھی کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، نہ حلال رزق کمانے کے لیے نکل سکتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھو جو مزدور حضرات ہیں، ہمارے جو بھائی بہنیں بھی ہیں جو اپنے لیے حق حلال رزق کما رہی، مزدوریاں کر رہی، آپ ان کے بارے میں سوچو، ان پر کیا گزرے گی، وہ کیا سوچیں گے؟ ہماری اعمال کی وجہ سے سب جل رہے ہیں، نہ دین اسلام کا آواز اٹھا رہے، نہ جہاد کے لیے۔ آپ اپنی مسجد میں جہاد کی بات کرو، آپ یقین کر لو آپ کے اپنے محلے والے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ کدھر ہے جہاد؟ خدا کے بندے اب بھی نہیں مانتے ہو جہاد کو، لیکن آپ کے اس ماننے کی وجہ سے دین اسلام کے اس عمل پر کوئی فرق نہیں آنے والی ہے، کوئی فرق بھی نہیں آنے والی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ جہاد تا قیامت تک جاری رہے گی،
آپ کے اس انکار پر آپ اس زمانے کے ابو جہل اور فرعون بھی بن جائے، ہارون اور قامان اور نمرود بھی بن جائے، آپ کے اس انکار سے دین اسلام کو نہ کوئی نقصان پہنچے گا، نہ جہاد بند ہوگا، نہ دین اسلام کا کام بند ہوگا، کچھ بھی وہ بند نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز مسلمانوں، بھائیوں، بہنوں، جو بھی میری یہ آواز سن رہا ہے، جو بھی، خدا کی قسم ہم اتنے جوانی کی عمر میں اس کے مقابلے میں، اس گرمی کے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ کل رات جو رات گزری ہے، خدا کی قسم، خدا کے گھر میں کھڑا ہوں، میں نے یہ سوچا کہ قیامت ہے، قیامت آنے والی ہے، میں سویا ہوا ہوں لیکن قیامت ہے، سورج ہمارے سر کے اوپر ہے، اور جو کیفیت اور جو حالات ہمارے گھروں کی وہ جو بن چکی تھی، صرف ہمارا نہیں، سب معاشرے کی، ہر کوئی جب صبح میں جس سے بھی ملتا اس نے کہا کہ کل رات قیامت تھی، قیامت سے بھی کم نہیں تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری اعمال کی وجہ ہے۔ نہ حرام کو دیکھتے ہیں، نہ زنا کو، نہ شراب۔ آپ موبائل، سوشل میڈیا کھولو، ٹک ٹاک وغیرہ، فیس بک، سب دنیا اپنی عیش اور عشرت، اپنی فحاشی میں اور اپنی عریانی میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کو اس حد تک خوف بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے توبہ کریں۔ امام صاحب جلدی نماز پڑھا، امام صاحب جلدی خطبہ ختم کرو، بیان ختم کرو اس کو، گرمی ہے، ہم جائے ادھر سے۔ خدا کے گھر میں ٹھہرنے کے لیے کسی کے پاس وقت تک نہیں ہے۔ آج آپ نے نماز بہت لمبی پڑھائی، آج آپ نے یہ کیا، آج آپ نے وہ کیا، کیوں؟ اس بیچاروں کو گرمی لگی ہوئی ہے۔ امام صاحب تو خود تو شیشے میں بند ہے نا، اس کو تو آپ نے بہت سہولت دی ہے، بہت پروٹوکول دیا ہے، اے سی لگا ہوا ہے۔ خدا کے بندے، آپ بھی جل رہے ہوں، میں بھی جل رہا ہوں، لیکن آپ کے اور میرے اس کڑے ہونے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ خدا کی قسم، میں خدا کے خوف سے کڑا ہوں، خدا تعالی یہ ہمارے اوپر کیا حالات ہے، اور آپ اس سوچ سے کڑے ہوئے ہو، امام صاحب جلدی کرو، گرمی ہے، ہم گھر جائے، اے سی کے نیچے بیٹھ، جو حرام کی اے سی لگائی ہوئی ہے اس کے نیچے بیٹھ۔ حلال تو وہ تو حلال ہے، اس کے وہ پیسے دیتے ہیں، بجلی وغیرہ۔ تو ہمارے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں، ہمارے سروں پر جو حالات گزر رہے ہیں، تو میرے عزیز مسلمانوں، بھائیوں، بہنوں، میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، آج اس کیمرے کے ذریعے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے، جو بھی میرا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو بھی مجھے سن رہا ہے، میں اس کے سامنے یہ ہاتھ پھیلا رہا ہوں اور عاجزی کے ساتھ اور بہت دردمندی کے ساتھ کہ خدا کے سامنے گڑ گڑا کر رو، خدا کے سامنے آؤ، خدا کے سامنے جھکو، چھوڑو اس دنیا کو، چھوڑو اس حالات کو، اپنے اندر جو ایمان کا جذبہ ہے وہ پیدا کرو، جو ایمان کی قوت ہے وہ پیدا کرو، اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچو، اپنے بچوں کو اس سوشل میڈیا سے دور رکھو، اور اس دنیا کے عیش و عشرت سے اور اس فحاشی سے اور اس عریانی سے اس کو دور رکھو، اس کو بہت دور رکھو۔ قرآن اس کے ہاتھ میں دے دو، حدیث اس کے ہاتھ میں دے دو، دین اسلام اس کے ہاتھ میں دے دو، علماء کے پاس لے جاؤ، مدارس میں اس کو داخل کرو، اس کو دین اسلام سکھاؤ، اس کو
میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں اور بہت دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ خدا تعالی ہم نے ابھی تک اپنے رب کو نہیں پہچانا ہے۔ بہت سے سوال آپ اس امت سے یہ کہہ دو کہ خدا کا کیا معنی ہے، اللہ کی کیا معنی ہے، رب وہ کون ہے، اللہ وہ کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، خدا کی قسم کسی کو بھی نہیں آتی، کسی کو بھی نہیں آتی۔ خدا تعالی ہمارے اوپر بادل لے آتے ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے اس بادل کو پھر ہٹا دیتے ہیں، نہ بارش نہ کوئی ٹھنڈی ہوا، کچھ بھی نہیں، بلکہ اوپر سے ہمیں اور بھی جلا دیتے ہیں۔ آپ اگر سوچ لیں کہ اس گرمی کے موسم میں جب بادل آتے ہیں تو اس میں جو بادل وغیرہ جو چھا جاتے ہیں الحمدللہ، جو بادل چھا جاتے ہیں تو اس میں اور بھی جو ہے نا وہ تپ وغیرہ جو گرمی وغیرہ ہے وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی ہمارے اوپر، پھر بادل چلے جاتے ہیں۔ موسمیات والے جو اللہ نے اس کو قوت اور طاقت جو اسباب کے درجے میں دی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ بارش انسانی تحقیق کے مطابق تو اب بھی بارش شروع ہے، لیکن اللہ کی طرف سے شروع نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بالکل بھی شروع نہیں ہے۔ تو میرے عزیز مسلمانوں، اپنے حالات کو سنوار لو، اپنے حالات کو ٹھیک کرو، اپنے گھروں میں اب بھی کوئی بندہ بھی اس حد تک تیار نہیں کہ آؤ یار چھوڑو، سب کو چھوڑو، زمین بھی تیری، گھر بھی تیرا، مال بھی تیرا، سب کو چھوڑ، آؤ گلے لگو، خدا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، اس سے معافی مانگی۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں، جس سے بھی سنو وہ رذیل کا بچہ ہے، وہ بے غیرت کا بچہ ہے، وہ بزدل ہے، وہ یہ ہے، لیکن کوئی اس بات کہنے کو تیار نہیں کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی، میں نے یہ غلطی کی ہے۔ جتنے بھی فیصلے ہم نے کیے ہیں، جتنے بھی جرگوں میں ہم شریک ہوئے، میں بذات خود میرا اپنا ذاتی جو جتنے معاملے آئے، کسی کے منہ سے یہ بات میں نے ابھی تک سنی نہیں کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی، میں نے یہ باتیں کی، یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، میں نے ایسا کی، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس اس جو ہے نا اس سوچ کی پہاڑ پر ہم بیٹھے ہیں کہ نہیں اب بھی اس کو گراؤ، جاؤ بات نہیں کرو، نہیں کرو، گھر میں نہیں رہنا ہے۔ اور جدھر بھی ہم نے دیکھے خدا کے گھر میں کھڑا ہوں اور بہت دل کے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ بات کہی تھی، بہت دل کے درد سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی گھر ہم نے دیکھے آپ یقین کرو جدھر بھی ماں باپ ہے، جدھر بھی بڑے ہیں، وہ سب نااہلی کی وجہ سے اس کی بے قدری ہو رہی ہے، اس کی جو بڑھوتری ہے، اس کی جو کمان جو ہاتھ میں ہے، وہ غلط طریقے سے، غلط زبان اور غلط کردار کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اور جتنے بھی ہم نے دیکھے بچوں کے جو حقوق ہے وہ سب کھا رہے ہیں۔ تو پھر جب بچہ اٹھتا ہے اور باپ کو گالیاں دیتا ہے یا اس سے جھگڑتا ہے، ایک فارسی کا جو مقولہ ہے، انسان تنگست بجنگست، جب انسان تنگ ہوتا ہے حالات سے، زبانوں سے، لہجوں سے، تو پھر وہ جنگ کرنے لگتا ہے، لڑائی کرنے لگتا ہے۔ تو پھر معاشرہ یہ نہیں دیکھتا کہ باپ غلط ہے، تو پھر معاشرہ اپنے بیٹے پر وہ تہمت لگا دیتے، آپ کی اتنی جرت کہ آپ باپ کے سامنے، ٹھیک ہے ہم نے بہت کوشش کی
بہت کوشش کی، بچوں کو بہت زور دیا، باپ کو کچھ نہیں کہتے، بچوں کو کہتے نہ کرو نہ کرو۔ وہ رو رو کر ہمارے سامنے، رو رو کر، ہم خود بھی رو رو کر یہ کہتے ہیں کہ یار آپ خود دیکھ لو، آپ کی کیوں آنکھیں بند ہو گئی، آپ کی کیوں نظر چلی گئی، اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، میں نے کیا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کہتا، میں نے تو کوئی قدم تک نہیں اٹھائے۔ آپ ہمارے ماں باپ کو دیکھو وہ کیا کر رہے، تو ہم ادھر عاجز ہو کر، ملامت ہو کر سر کو بھی نیچا کر لیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس کے بعد بھی اس بچے کو، اس کے بیٹوں کو نصیحت کر کر کے، تو وہ بچہ، وہ بیٹا باغی بن جاتا ہے۔ انسان کو اتنا تنگ نہ کرو کہ وہ بغاوت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بغاوت کرنے کے لیے انسان کو اللہ نے اچھا بھی پیدا کیا اور برا بھی پیدا کیا، اس کے اندر ایک جانور بھی پیدا کیا، اس جانور کو مت جگاؤ، اس کے عزت کو اتنا ٹیس نہ پہنچاؤ، اس کے صبر کو اتنا ٹیس نہ پہنچاؤ کہ وہ بغاوت کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے، بغاوت کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے اور آپ کے سامنے وہ کھڑے ہو جائے۔ یہ سب حالات ہے۔ اب میرا یقین کر لو کوئی ہماری اس باتوں کو سننے والا نہیں، اور جو گھر میں جو بڑے ہیں وہ تو بالکل یہ سنتے تک نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں۔ ٹھیک ہے آپ بڑے ہو، ہم آپ کی عزت کرتے کریں گے بھی، موت تک، قیامت تک ہم آپ کی عزت کریں گے، لیکن ہمیں اس کیمرے کے ذریعے گھر میں جو بڑے بھی ہے، ماں باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے وغیرہ، جو کچھ بھی ہے، جو بھی جس کا سرپرست ہے، میں اس کے سامنے بھی یہ ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ خدا کے لیے تھوڑا سا مکی برابر آپ بھی تھوڑا سا جھک جائے، خدا کی قسم آپ کی گھر بن جائے گی۔ رشتوں کو جوڑنے کے لیے جھکنا سیکھو، نہ کہ کسی کے سامنے اٹھنا۔ رشتوں کے سامنے جھکنا سیکھو، کھڑے ہونا نہ سیکھو، پھر آپ کا گھر بنے گا۔ پھر آپ یہ گھر اور گلی گلی یہ باتیں نہ پھیلاؤ، میرے بچے میرے سامنے کھڑے ہو گئے، اس نے ہمیں گالیاں دی، اس نے ہمیں مارا، اس طرح کیا، اس طرح کیا۔ یہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ہاں جو ماں باپ ٹھیک ہے، جو بڑے ٹھیک ہے، پھر بھی ماتح اس کے ساتھ ظلم زیادتی وہ کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ سے حساب لے گا۔ یہ اپنے مستقبل، اپنے آنے والی زندگی کے لیے یہ خود جو ہے نا وہ جہنم وہ تیار کر رہے ہیں۔ اپنے آنے والی زندگی میں وہ خود وہ جہنم تیار کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے یہ خود اپنے لیے ایک بڑے طوفان کے آنے کی جو ہے نا وہ بندوبست کر رہے ہیں، اور وہ طوفان اس کے اوپر آئے گا، ایک دن آئے گا ایسا کہ وہ طوفان اس کے اوپر گرے گا۔ تو میرے عزیز مسلمانوں، بھائیوں، بہنوں، میں آپ کے سامنے اپیل کرتا ہوں، خدا کی طرف آؤ۔ اور میں پھر یہ بات کہتا ہوں اور ہر بار کہتا ہوں اور ہر بار کہوں گا بھی کہ اتنے کم عمر میں میں خود اپنی آپ کی بات کر رہا ہوں کہ اتنے کم عمر میں خدا کی قسم خدا کے گھر میں کھڑا ہوں، میرے دل کا جو قوت اور طاقت، جو زور تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں نے اتنی کوششیں کی، میں نے اتنا ہمت لگایا، لیکن کوئی میری بات کو سننے کے لیے تیار تک نہیں ہے۔ میں اس کو یہی باتیں کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا جھک جاؤ، تھوڑا سا، وہ بہت جھک گیا، آپ تھوڑا سا جھک جاؤ۔ خدا کی قسم، خدا کے گھر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ ہاتھیں لوگوں کے سامنے پھیلائی، یہ جولیاں یہ لوگوں کے سامنے پھیلائی،
کہ خدا کے لیے تھوڑا سا جھک جاؤ، تھوڑا سا خدا کے لیے نہ کرو، یہ باتیں نہ کرو، وہ کام نہ کرو، آپ کا گھر بن جائے گا، آپ کا ماحول بن جائے گا، آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا باپ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی ماں، کوئی بھی تیار نہیں ہے اس کے لیے۔ وہ ہر کوئی یہ سمجھ میں جھک جاؤں، میں یہ باتیں کروں، میں یہ کام کروں، میں اس کی اتنی جرات، اب میں اس کے سامنے ٹھیک ہے، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرو، آپ کا گھر ہے، تباہ اور برباد، تباہ ہونے دو، برباد ہونے دو، یہ اچھے دن نہیں دیکھیں گے۔ یہ خدا کا قانون جو ہے نا، میں اس بڑوں کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو خدا کا جو قانون ہے وہ آپ اپنے ہاتھ میں نہ لو، اپنے ماتحتوں کو یہ آزار نہ دو، اس کو یہ تانے نہ دو کہ آپ آنے والی زندگی میں اچھے دن نہیں دیکھو گے، مٹی آپ کا ہوگے، یہ خدا کا نظام ہے، آپ کیوں بولتے ہو یہ باتیں؟ یہ خدا کا قانون آپ کیوں ہاتھ میں لیتے ہو؟ خود میرے منہ میں گالیاں اب آتی ہے نا، بغیرت کے بچے، آپ خود، میں آپ کو یہ منتیں کر رہا ہوں کہ آپ جھک جاؤ، کیوں آپ نہیں جھکتے؟ تھوڑا سا معمول مکی کے برابر آپ جھک جاؤ، یہ بات بن جائے گی، لیکن آپ جھکنے کے لیے تیار تک نہیں ہے۔ تو جب آپ ابھی اس حال میں اس کو جو ہے نا وہ گالیاں دیتے ہو، آنے والے مستقبل کے جو تانے دیتے ہو، آپ اچھے دن نہیں دیکھو گے، آپ مٹی کھاؤ گے، آپ کے بچے سب، میں یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے یہ جو آنے والے مستقبل میں اس کو جو تانے دیتے ہو، یہ کچھ بھی اس کے اوپر نہیں لگے گا۔ کیوں؟ آپ خود اپنے اعمال کو تو دیکھو نا، آپ خود اپنے رویے کو تو دیکھو۔ ٹھیک ہے، آپ باپ ہو، آپ ماں ہو، جو کچھ بھی ہو، جو بڑے بھی ہو، لیکن آپ تو قانون کو بھول چکے ہو۔ اتنا ظلم تو نہ کرو کہ یہ بچے بغاوت کرنے کے لیے نکل جائے، بغاوت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ تو ایسا نہ کرو نا۔ بچے آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، بچے سے مراد میرا جو ماتا ہے، جو عمر سے کم ہے اور جو اس کے بڑے ہیں، جو سرپرست ہے، یہ مراد ہے۔ بچے آپ سے معافی بھی مانگ رہے، آپ کا خیال بھی رکھ رہے، سب کچھ کر رہے، آپ جو ہے نا وہ ہمارے پشت زبان میں وہ کہتے ہیں کہ پلوڑے ڈیرے باندھے چکم دے اغناس تھے، جو بڑے پہاڑ پر جو ہے نا وہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے کہ نہیں بس یہی جھکیں گے، ہر وقت یہی آئیں گے، معافی مانگیں گے۔ ٹھیک ہے، باپ ہے، ماں ہے، بالکل سرانکوں پر، لیکن اس کے بعد جو آپ تانے دیتے ہو وہ آپ غلط کر رہے ہو۔ اس کے بعد جو آپ اس کے ساتھ باتیں نہیں کر، خدا کی قسم وہ آپ غلط کر رہے ہو۔ یہ بیٹے، یہ بیٹیاں تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن آپ بھی خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، خدا کی قسم آپ بھی خدا کو جواب دو گے کہ میں نے آپ کو سرپرستی اور بادشاہت دی تھی اس دن کے لیے کہ آپ اپنے ماتحتوں پر ظلم کرو، اور جو چیز اللہ نے جس چیز پر جنت رکھا ہے اور اللہ نے جس چیز پر جو ہے نا وہ رضامندی رکھی ہے، وہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ اور خدا کی قسم حدیث میں یہ آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس چیز کی وجہ سے بندہ اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ ہے اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی، عفو و درگزر، وہ ہے وہ صدقہ جو رشتہ دار آپ پر خرچ نہ کرے، اس کے آپ کے ساتھ نہ لگی ہو، آپ کے ساتھ باتیں نہ کر رہے ہو، آپ کے گھر نہیں آتے، اس کے باوجود بھی آپ اپنا مال اس پر خرچ کر رہے ہو، اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہو، اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہو، خدا کی قسم آپ خدا کے قریب ہو، اتنا قریب ہو کہ آپ اندازہ تک نہیں لگا سکتے۔ یہ اعمال ہے، یہ دین اسلام ہے۔ پیغمبر نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ آپ کو کوئی تھپڑ دے تو آپ ایک کے بجائے دو دو۔ ٹھیک ہے، شریعت نے یہ حکم دیا ہے، پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ
بدلے میں ایک تپڑ مارو۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ جل شانہ نے اور بھی صاف بات بیان کی، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اگر کسی نے اپنے بھائی کو کچھ معاف کیا، اس کا ظلم، اس کا ستم وہ معاف کر دیا، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اس نے ایک ایسی نیکی اور ایسے اچھے کام کی تابعداری اور پیروی کی کہ یہ اندازہ تک نہیں لگا سکتا۔ اور نبی علیہ السلام نے اس بات پر قسم کھائی ہے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر معاف کرنے میں آپ کی عزت وہ گئی تو میں محمد رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو عزت دوں۔ خدا کی قسم، اتنی بڑی ڈگریاں، اتنی بڑی ڈگریاں، ملک کی سطح پر ہم تباہ ہے، معاشرے کی سطح پر ہم تباہ ہے، بھائی چارے کی سطح پر ہم تباہ ہے، ماں باپ کی سطح پر ہم تباہ ہے، بھائی بہن کی سطح پر ہم تباہ ہے، رشتہ داری کی سطح پر ہم تباہ ہے۔ ہم ٹھیک کس وجہ سے؟ بس یہ رواجی جو ہے نا، وہ ہم زمین پر وہ اپنے سر کو مارتے ہیں اور رگڑتے ہیں، اسائے نماز کی کا ٹائم، اللہ اکبر، اور نماز پڑھ رہے ہو چل۔ اگر آپ اس نماز نے آپ کو نہیں بدلا، اس اعمال کو کی وجہ سے آپ نہیں بدلے، یہ کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ جاؤ جس سے بھی پوچھتے، جتنے علماء سے بھی پوچھتے پوچھ لو، تھوڑا سا عمل بھی وہ ہے نا، وہ قبول نہیں ہے۔ تو میں بھی تک گیا، اور بہت سی باتیں ہیں جو اور بھی کہنے والے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہمیں وہ کہنے کا موقع نہ ملے، سب ٹھیک ہو جائے، اور اللہ جل شانہ اس باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔